بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 38 میں باب حکم الاسراء فصل اول سے حدیث نمبر 3964 اور 65 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفة يقال له ثمامة بن أثال سید اہل الیمامہ، فربطوه بساریة من السواری المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل زاد منه، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله حتى كان الغد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل زاد منه، وإن كنت تريد المال فسل تؤت منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل زاد منه، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أثبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنتة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم واختصره البخاری۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں رسول کریم نے ایک لشکر کو جہاد کرنے کے لیے نجد کی طرف روانہ کیا۔ لشکر کے لوگ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر مدینہ شریف لائے جس کا نام ثمامہ بن عثال تھا۔
اور جو شہر یمامہ کے لوگوں کا سردار تھا، اس شخص کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور رسول کریم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا، کہو سمامہ تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے؟ یعنی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، یا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں گا؟ سمامہ نے کہا، میرے پاس بلائی ہی بلائی ہے، یا میرے پاس بہت مال ہے، اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے جو قتل ہی کیے جانے کا مستحق ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے گویا ثمامہ نے اپنی تقصیر کا اعتراف اور اقرار کر لیا، یا اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ میری قوم میرا خون معاف نہیں کرے گی بلکہ آپ سے بدلہ لے گی۔ اس صورت میں اس نے گویا اپنی عمارت اور اپنی ریاست و وجاہت کا دعویٰ کیا، اور اگر آپ مجھے بعزت رہائی دے کر میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار اور قدردان ہے، یعنی میں بھی اس اچھے سلوک کا آپ کو بدلہ دوں گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جتنا مال چاہیے دے دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے پوچھا، کہو سمامہ تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار اور قدردان ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال دے دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بھی یہ سن کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب تیسرا دن آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے اس سے پوچھا کہ سمامہ کہو کیا ہے تمہارے پاس کہنے کو؟ اس نے کہا، میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار اور قدردان ہے، اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جتنا مال چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ رسول کریم نے یہ سن کر حکم دیا سمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ رہائی پانے کے بعد کچھ کہے سنے بغیر کھجوروں کے ان درختوں کے جھنڈ میں سمامہ چلا گیا جو مسجد نبوی کے قریب تھے، اور وہاں سے نہا دھو کر پھر مسجد نبوی میں آیا، حضور کے سامنے آ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں سچے دل کے اعتراف و اقرار کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے محمد، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت انگیز کوئی چہرہ نہیں تھا، یعنی مجھے آپ کی ذات سے جتنی زیادہ نفرت تھی اتنی نفرت کسی اور سے تھی ہی نہیں، لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک میرے نزدیک دنیا کے سارے چہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ نفرت انگیز کوئی دین نہیں تھا، لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سارے دینوں سے زیادہ پیارا ہے، اور خدا کی قسم میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہیں تھا، لیکن اب میرے نزدیک آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں سے پیارا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لشکر نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اب آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں، میں عمرہ کے لیے مکہ جاؤں یا نہیں؟ رسول اللہ نے پہلے تو اس کو بشارت دی کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے تمہیں شرف و عظمت انسانیت حاصل ہو گئی ہے اور تمہارے پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ پھر ان کو عمرہ کا حکم دیا۔
اس کے بعد جب سمامہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا تم تو بے دین ہو گئے۔ سمامہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے رسول کریم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، میں بے دین نہیں ہوا ہوں۔ ہاں یاد رکھو، خدا کی قسم اب سمامہ سے تم کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا جب تک رسول کریم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو بخاری نے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام خیلن کے حوالے سے لکھتے ہیں شاہ سواروں کا ایک دستہ بغرض جہاد نجد کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سمامہ کو گرفتار کیا جو قوم کا سردار تھا۔ اس کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ما عندک یعنی تیرا کیا خیال ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ عندی خیر یعنی تیرے بارے میں اچھا گمان ہے کیونکہ آپ ظلم نہیں کریں گے۔ ان تقتل زاد من یعنی اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا، میرا خون رائگا نہیں جائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خون کیا ہے، مجرم ہوں، آپ ایک مجرم کو قتل کر دیجئے۔ وَإِن تَنْعِمْ یعنی اگر احسان کیا اور مجھے معاف کر دیا تو ایک شریف زادے قدردان شکر شناس اور شکر گزار شخص پر احسان ہوگا۔ 3 دن تک اسی طرح سوال و جواب چلتے رہے۔ پھر تیسرے روز حضور نے بطور احسان سمامہ کو رہا کر دیا کیونکہ خلیفہ اور امیر کی ثواب دید پر اس طرح رہا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اَسَبَوْتَ کیا آپ صابی اور بددین ہو گئے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ نہیں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب محمد عربی کی سفارش کے بغیر یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی مکے کے پاس نہیں آئے گا۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی عصار بدر لو كان المطعم بن عدی حیا ثم قلمنی فی هؤلاء النتنى لترکتهم له رواہ البخاری۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول کریم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان ناپاک قیدیوں کے حق میں سفارش کرتے تو میں ان قیدیوں کو مطعم کی سفارش پر رہا کر دیتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام یوں رقم تراز ہیں۔ حضرت جبیر اس حدیث کے راوی ہیں مگر جس وقت اس نے یہ حدیث سنی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ جنگ بدر میں دیگر کفار کے ساتھ گرفتار ہو گئے تھے۔ حدیث تو حالت کفر میں سنی مگر بیان حالت اسلام میں کر رہے ہیں۔ ان کے والد کا نام مطعم بن عدی تھا، وہ کفر کی حالت میں مر گئے تھے۔ مطعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی اور آپ کو مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھ داخل کروایا تھا۔ چونکہ اس نے بڑا احسان کیا تھا اس لیے حضور انور نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور بدر کے ان بدبودار مشرک قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو میں ان کی خاطر سب کو رہا کر دیتا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔